انداز اپنائے رکھا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے اس بابرکت دن میں، جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کالز کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ اگر فیس بک کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا، آپ کی کالز کو لیا جائے گا۔ ٹاپک پر آپ گفتگو کرنا چاہیں آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ اگر نعت خواں اسلامی بھائی سے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں آپ ضرور فرمائش کیجئے، یا آپ اگر کسی ٹاپک کے حوالے سے ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ ضرور مشورہ دیجئے۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی یہ پیاری پیاری گھڑیاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی برکات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ عدنان شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ مرحبا سب مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ كيف حالك يا سيدي؟ الحمدللہ انا بخیر، کیف انتم؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تفضل شیخ۔ ماشاء اللہ ہمارے عاطف مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ احسانہ۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آئیے جی قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سنیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں پروگرام کو، اور ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سلمہ نے اسلام قبول کر لیا اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا۔
अहम बात, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, यानी आपको अपना रसूल और खलील बनाया, और आप आखिरत में खास कुर्बे इलाही पाने वालों में से होंगे। إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। याद करो जब उसके रब ने उसे फरमाया फरमा बरदारी कर, तो उसने अर्ज की मैंने फरमा बरदारी की उसकी जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया कि हमने उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिसालत व खुल्लत के लिए चुन लिया, जब उसके रब ने उसे फरमाया तू अपना दीन अपने रब के लिए खालिस रख और उस पर साबित कदम रह, तो उसने अर्ज की मैंने उस रब के लिए अपना दीन खालिस रखा जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون। आसान तर्जमे कुरान कंजुल इरफान। और इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को उसी दीन की वसीयत की कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तफसीर तालीमुल कुरान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को दीन हक पर साबित कदमी की वसीयत फरमाई। इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सिर्फ माल के मुतालिक ही नहीं बल्कि अपनी औलाद को अकायद सहीहा, आमाल सालिहा, दीन की अजमत, दीन पर इस्तिकामत, नेकियों पर मुदावमत और गुनाहों से दूर रहने की भी वसीयत करनी चाहिए। हदीस पाक में है अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अच्छे अदब सिखाने की कोशिश करो। अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार बनाना है। يا بن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك
وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے جان آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہی قرآن میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کرتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیسا ہے، کیا درگزر فرماتے ہیں، کیا معاف فرماتے ہیں، کیا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس پروگرام میں. آپ سے گزارش یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. دیکھتے ہیں آج عدنان بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلغ الحول بکمالہ، بلغ الحول بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، ہاں فروزہ ہوا. نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، ہاں سبھی مشعلے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، ہاں سبھی مشعلے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، ہاں سبھی مشعلے. شمع وہ لے کر، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی. جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہاں ہاں آب حیات. جس کے
قلبوں کا دھوبر ہے آبِ حیا، ہاں ہاں آبِ حیا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، آئینہ بندیاں۔ سوئے حق جب سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ سوئے حق جب سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہاں اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہاں اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہاں نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہاں نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہاں نمک کی قسم۔ وہ ملی ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ ذکر سب کی جب تک نہ مذکور ہو، ہاں مذکور ہو، نمکین حسن نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا حق ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، آہاں ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی۔ قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، آہاں ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، آغا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، آغا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، آہاں منہ چاہیے۔ دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی۔ تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، اور مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے، کہ گر طلب سے بھی کچھ ما سوا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے
مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے آغا منہ چاہیے کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے دینے والا حق دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کون تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے بغتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملو ہو ان کو تو یوں چاہیے ہاں یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کہاں کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہاں جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیسے ہاں سمجھیے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے ہاں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ہاں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے مجدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے مجدہ دیجیے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے مجدہ دیجیے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی بے کسوں کا
सहारा हमारा नबी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अदनान भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक घड़ियों में सुबह सुबह आपने माशाअल्लाह क्या प्यारा कलाम आला हज़रत का लिया, और फिर एक नए अंदाज में माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। यकीनन मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल हैं, सबसे औला हैं, सबसे आला हैं, सबसे अरफा हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक किरदार को देखा जाए, हुजूर की प्यारी अदाओं को देखा जाए, हर अदा निराली है, हर बात ही निराली है, और हुजूर का फिर मिसल कोई नहीं मिलता किसी भी अदा में। नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं में कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल नहीं मिलता। अल्लाह हमें नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाओं को समझने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक है अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का अफ़्व व दरगुज़र, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व व दरगुज़र। इंशाअल्लाह इसी पर हम मुअल्लिकीन से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अफ़्व क्या है, दरगुज़र क्या है। मैं चाहूँगा रुकन शुरा की तरफ बढ़ूँ और अच्छा ये दरगुज़र के हवाले से पहले तो इरशाद फरमाएँ कि अफ़्व व दरगुज़र इसका माना क्या है। और नॉर्मली अफ़्व का लफ्ज़ हम सुन रहे होते हैं, एक तो ये दरगुज़र, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये किस अंदाज में ये है, और इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ का माना है माफ़ करना, वाह, और दरगुज़र भी इसी माना में आता है, माफ़ करने के माना में। जी जी। और इस्तिलाह शरअ में किसी ज़्यादती और बुराई कोई करता है और कुदरत रखते हुए भी उसको माफ़ कर देना, उससे दरगुज़र करना, सुभान अल्लाह। सरफ़ नज़र भी एक लफ्ज़ कहा जाता है। तो ये सिफ़त जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजाए अतम मौजूद थी, क्योंकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त मकारिमुल अखलाक भी है सुभान अल्लाह, कि आप दुनिया के अंदर मबऊस हुए हैं अखलाक को यानी जो उसकी बुलंदी है उस तक पहुँचाने के लिए। और इसी अखलाक का ये हिस्सा है कि हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है, बुराई करता है, और हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उसे मुआफ़ कर दें, उससे दरगुज़र करें। और ये काम इतना आसान नहीं है जी, कि जब किसी के साथ कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, और ऐसा कदम उठाता है जो उसकी इज़्ज़त, उसके माल या उसकी औलाद वगैरह को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और ये चीज़ जो है वो अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए और अपने माल की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए एक सिफत गुस्से की भी रखी है। तो वो ये चीज़ ऐसी है कि जब आदमी ये तीनों चीज़ें जब मुतासिर होती हैं तो वो जो इंसान की फितरत में ये चीज़ है तो वो भी अपनी पिक पर आ जाती है। अब ऐसी सूरत में अपने आप को कंट्रोल करना और इसको शरीयत के दायरे कार में रहते हुए, देखें बाज़ सूरतें जो हैं वो बदला लेने की भी हैं कि शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो आप मुकदमा कर सकते हैं काजी की खिदमत में, और उसके इजाज़त से जो है वो हुक्म भी नाफिज हो सकता है इस्लामी हुकूमत में। लेकिन जो अखलाकी यानी आला अखलाक में से एक बात ये भी है कि अब हम उसको मुआफ़ कर दें जी, और ये मुआफ़ करना जैसे मैंने अर्ज़ किया कि है थोड़ा मुश्किल जी, लेकिन जब हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यानी वो लोग जो आप पर तरह तरह से जुल्म सितम किया करते थे जी, आप उनको भी मुआफ़ कर दिया। क्या बात है, वाह। और फिर मुआफ़ी भी ऐसे दिया करते थे कि कहते हैं ना कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम नवाजते भी हैं तो ऐसे नवाजते हैं कि उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। सुभान अल्लाह।
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا کرتے تھے. کیا بات ہے. اور بعض لوگوں نے جنہوں نے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، تو آپ نے اس وقت فوراً جو ہے وہ معافی کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا جی تو پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. اچھا، کچھ ایسے معاملات بھی تھے کہ انہوں نے اتنا آپ کو جو ہے وہ اذیت دی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن تم میرے سامنے نہ آنا. یعنی اس میں بھی کیسی حکمتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس طرح معاف کرتے ہیں. یہ تفصیلات تو انشاءاللہ مبلغین بھی جو ہے وہ مثالیں پیش کریں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ہمیں دیگر سنتوں پر عمل کرنا ہے، امامہ شریف سجانا ہے، داڑھی سجانی ہے، دیگر لباس سنتوں کے مطابق پہننا ہے، ظاہری حلیہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق بنانا ہے، وہاں پر عفو درگزر اور اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. تو یہ عفو درگزر کرنا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور اس سنت پر جو ہے وہ عمل کوشش سے ہوگا، اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا. اور یہ اس وقت ہو سکے گا کہ جب عفو درگزر کرنے کے، معاف کرنے کے فضائل ہمارے پیش نظر ہوں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہوں گے، تو پھر معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کیا کرتے تھے، اور معاف کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور شریعت نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو عفو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ پیارے آقا حقیقت میں تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو یہ صفت موجود تھی، آخر یہ حکم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دیا گیا؟ تو یہ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ عفو درگزر کریں. اور ہم تو ایسے جو ہے وہ کمزور لوگ ہیں کہ ہم تو جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم تو پھر جو ہے وہ بدلہ جتنا لینا چاہیے اس سے بڑھ کر لے رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم پھر جو ہے مظلوم نہیں ظالم بن جاتے ہیں بدلہ لیتے لیتے. تو یہ ہمارے لیے اس آیت مقدسہ میں اور یہ جو پیارے آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے، اس میں بھی درس ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ معافی اور درگزر کرنے والے بن جائیں. استاد صاحب، معاف کیا میں نے، معاف کیا، مجھے پتا ہے میں بدلہ ہی نہیں لے سکتا، کمزور آدمی ہوں میں، چھوٹا آدمی ہوں میں، مسکین ہوں، اور وہ جن کو جس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے بھائی، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، بدلہ ہی نہیں لے سکتا، میری رسائی نہیں ہے اس تک پہنچنے کی، تو کیا یہ عفو درگزر کہلائے گا؟ دیکھیں، اصل تو درگزر یہی ہے کہ آدمی طاقت بھی رکھتا ہے اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دے. لیکن یہ بھی اچھا ہے، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں طاقت نہیں رکھتا تب بھی کہہ رہے کہ میں معاف کرتا ہوں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے ہوتے لیکن وہ اپنی زبان سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ بھی ایک طرح سے بدلہ لے ہی لیتے ہیں، اور پھر یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھی میں نے معاف کیا. اچھا، یہ ہے کہ معاف کیا. اچھا، کچھ لوگ ایسا بھی نہیں کہتے. اچھا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے طاقت ملے گی تو میں اس کو جو ہے وہ سبق سکھاؤں گا، اور ایسا سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. یعنی طاقت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اس طرح کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو ان معنوں پر تو یہ بہتر ہے کہ طاقت نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کیا، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہی چاہیے تھا کہ جب طاقت بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ عفو درگزر والی صورت تو بن نہیں رہی، تو معافی والی وہ ذہن تو بنائے. جی، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں. یہ کم سے کم اتنا ذہن بن جائے. کبھی اس طرح بھی ہو جائے تو ایک عمل یہ بھی ہے، آپ دیکھیں مظلوم ہے نا، مظلوم کے ساتھ رب ہے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. یہ سب سے بڑا سہارا ہے. آپ کی طاقت یہی ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اور آپ جب معاف کرتے ہیں نا کسی کو، آپ پھر ذکر نہیں کریں کسی سے. اب جیسے استاد صاحب بیان کر رہے ہیں، پھر وہ گالیاں دے کر، غصہ دے کر، یوں بھی وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ اچھا ہو یہ ذہن بن جائے. کسی نے کبھی ظلم کر دیا نا، آپ کا یہ ذہن بن جائے میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. میں نہیں طاقت لے سکتا نا، کل قیامت کے دن طاقت لے سکتا ہوں نا، کل قیامت کے دن تو بدلہ لے سکتا ہوں نا، کل قیامت کے دن تو میرے پاس اتھارٹی ہوگی نا.
تو یہی ذہن ابھی سے بن جائے کہ دنیا میں موقع ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، میں دنیا میں بھی نہیں اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کے لیے اسے معاف کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے ناتا توڑے تم اسے ناتا جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ظلم کرے تم معاف کر دو۔ حقیقت تو یہی ہے، اتھارٹی ہو، طاقت ہو، بدلہ لینے کی ہمت ہو۔ طاقت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ افراد ہیں، آپ جوان ہیں، سامنے والا کمزور ہے، آپ میں طاقت ہے، سامنے والا کمزور ہے، آپ مالدار ہیں، سامنے والا مالدار نہیں ہے، آپ کے پاس افرادی قوت ہے، سامنے والے کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے جب آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی دیہاتی سے ایک وسق یعنی 6 من 30 سیر اس کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں آئے اور کھجوروں کو تلاش کیا تو ملی نہیں اتنی، یعنی جتنے میں اونٹ خریدا گیا تھا اتنی ملی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس اعرابی کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا تھا، مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں ملی، جتنا معاملہ طے ہوا تھا اتنی کھجوریں نہیں ملی۔ جیسے ہی اس نے سنا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، کہنے لگا ہائے ہائے دھوکا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا دھوکا ہو گیا، صحابہ اکرام یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام اس اعرابی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے یہ جملہ بول رہا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں طاقت تھی نا نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آگے سنیں کیا حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو گفتگو کرنے کا پورا پورا حق ہے، اسے حق ہوتا ہے، وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ یہی کہا، لیکن سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، وہ چلاتا رہا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک صحابی کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ خولہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اتنی کھجوریں دے دیں۔ اب وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہ کھجوریں لیں۔ وہ صحابی جب حضرت خولہ بن حکیم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک وسق کھجوروں کا فرمایا کہ آپ لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ اس اعرابی کو لے جاؤ، جتنی کھجوریں بنتی ہیں اسے دے دو۔ وہ اعرابی آیا اور اس نے کھجوریں لیں اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اب جو تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ رہا تھا، اب اس نے کیا کہا جزاک اللہ خیرہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ عطا کرتا ہے۔ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کے پاس طاقت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دوں گا، حضور نے فرمایا ابھی نہیں ملی، کسی سے لے کر دی جا سکتی ہیں، کچھ دیر بعد دی جا سکتی ہیں، یا کچھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس کا حق پورا دیا جائے گا۔ لیکن وہ فوراً نہ ملنے پر کہ مجھے ابھی دیہات کا رہنے والا تھا، ابھی نہیں ملی نا، اب اس نے واویلا شروع کر دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ طاقت تھی نا، صحابہ کچھ آگے بڑھے کہ اس سے انتقام تو لیں، بدلہ تو لیں، اس سے بات تو کریں کہ ایسا انداز نہ اپنائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا۔ قربان جاؤں، ایک طرف تو نبی پاک علیہ السلام کا خود کا یہ عمل ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ افراد آتے ہیں، جیسے استاد صاحب نے شروع میں کہا نا کہ جان ہے یہ بندے کو عزیز ہوتی ہے، انسان کا مال بندے کو عزیز ہوتا ہے، انسان کی اولاد انسان کو عزیز ہوتی ہے۔ ان جب تینوں میں سے کسی پر کوئی حرف آتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایک صفت انسان کے اندر جو غصے والی ہے وہ بھی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور پھر بندہ انتقام، یہ غصہ ہی ہے جو انتقام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضور کی 4 شہزادیوں میں سے ایک شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں نیزہ مارا گیا، اور نیزہ مارنے والا جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، میں چاہوں گا عاطف بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، اس پر نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ ایک نے
شخص نے حضور کی بیٹی کو نیزہ مارا ہے، اللہ، اب وہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اب تو بدلہ لیا جا سکتا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اگر اولاد کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زیادتی کرے، ظلم کرے، تو ایک بشری تقاضا ہے، فطری، اپنے ساتھ ہو تو بندہ معاف کر دیتا ہے، جی، لیکن اگر اولاد کے ساتھ ہو تو اولاد والا جو معاملہ ہے نا وہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے اور انسان اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے محبت فرمانا، اس کی مثال تو یوں سمجھے کہ زمانے میں ملتی نہیں ہے، جیسے حضور علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے شوہر ابو العاص جو تھے، جب غزوہ بدر ہوا تو انہوں نے مدینہ شریف انہوں ہجرت کے لیے بھیجا، تو اب جو مکے کے کافر تھے انہیں پتہ چلا کہ یہ جا رہی ہیں، تو اب انہوں نے پیچھا کیا اور ایک جگہ پر پہنچ کر جو ہے وہ ایک شخص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ نیزہ مارا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ زمین پر گر گئیں اور آپ کو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا ظلم ہے، آپ کو نیزہ مارا گیا، پھر اونٹ سے نیچے گر جانا، اور پھر جو ہے وہ حبار بن اسود شخص کا نام تھا، تو اس نے جب نیزہ مارا تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نیچے تشریف لے آئیں، اور ظاہری بات ہے ایک تکلیف والا معاملہ ہے اور بڑا شدت والا تھا۔ اب پھر ایک عرصہ گزر گیا، معاملہ چلتا رہا، تو حضرت جب یہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مقام جہرانہ سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان کا جمع غفیر حضور کے ساتھ تھا، میں حضور کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، تو اتنے میں دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ جیسے ہی دروازے سے شخص داخل ہوا تو صحابہ کرام رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن اسود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو اب جیسے یہ بات ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ حبار بن اسود کو مارنے کے لیے بڑھا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب یہ جیسے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور ساتھ ہی کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّكَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَالنَّبِيُّ اللَّهِ، اور میں جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ کے نبی ہیں۔ اب پھر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ سے بچنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، میں عرب کے کئی شہروں میں گیا، میں بڑی دور دور تک آپ سے بھاگا، اور پھر میں نے کوشش کی کہ عرب کے کسی ملک میں، عجم کے کسی ملک میں چلا جاؤں تاکہ آپ کی دسترس سے دور ہو جاؤں۔ پھر سوچتے سوچتے مجھے آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا، عفو درگزر کا معاملہ تھا نا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک شخص ہے کہ اتنا آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور پھر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کو بات یاد آتی ہے کہ یہ تو کریم آقا ہے، یہ پتھر مارنے والوں پر جو ہے وہ چادریں بچھاتے ہیں، یہ ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں یا اللہ پاک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معاملہ ہوا تو کہنے لگے کہ میں بڑا چھپنے کی کوشش کی کہ میں آگے پیچھے ہو جاؤں، مگر مجھے آپ کا اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ عفو درگزر کرنا یاد آیا، تو میں پھر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو گیا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے نکالا ہے، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو روشن کیا ہے، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے سارے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تجھے اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اسلام ایسی چیز ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی بیسیوں مثالیں ایسی ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ حضرت جیسے اکرمہ بن ابو جہل جو ہے اس کو معاف کر دیا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں جو انوالو تھے حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور بھی جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیسیوں ویسے واقعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، آپ درگزر فرمانے والے ہیں، رقیق القلب، رقیق القلب، نرم دل والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ظلم ہوا، یعنی حضور خود فرماتے کہ
اللہ رب العزت کا دین پہنچانے میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، تکلیفیں مجھے دی گئیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس اتنا صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہجوم ہے، حضور علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے، وضو کا بچا ہوا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کو پہنچنے والی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے باوجود وہ جب حضور کا بدلہ لینا جانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور منع کر دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام روک دیتے ہیں۔ اور یہی نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے لیے یہ سریے کہ اس لیے فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ زندگی کا ایک چلنے کا رہنما اصول ہے۔ اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے خلق کو اپنے عظیم کہا، تیری خلق کو اپنے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن ادا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ کیا بات ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، ایک طرف آپ کی شہزادی کے ساتھ ظلم ہے، لیکن جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی نرمی کو یاد کر کے، حضور کی شفقت کو یاد کر کے، حضور کی مہربانیوں کو یاد کر کے، حضور کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے کہ یہ تو درگزر کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جو دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو میں کیوں نہ جا کر ان سے معافی مانگ لوں۔ وہ ہے نا تیرے دامن میں چھپے چور نرالا تیرا، سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا۔ پناہ جو ہے نا، پناہ جو ہے وہ دامن مصطفیٰ ہی ہے، سبحان اللہ، حضور کا دامن نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی ہو اور آئے گا حضور کی بارگاہ میں، اسے وہیں سے ہی سب کچھ ملے گا۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب مال کے اعتبار سے مسئلہ بنتا ہے، حضور وہاں پر بھی انداز کریمانہ دیکھیں، حضور کی اولاد پر جب معاملہ آتا ہے تو حضور کا انداز کریمانہ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات خود جب پیارے آقا علیہ السلام پر ظلم ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے، ابراہیم بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ کیا احد کے دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ کی زندگی میں، یعنی ان کی نظر میں تھا کہ احد کا دن کیسا سخت دن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی دن گزرا ہے، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں، جی، اور آج ہم حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عفو و درگزر کے واقعات سماعت کر رہے ہیں۔ یہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور جو ہے وہ یوں تو زبان زد عام ہے، اور تقریباً جو بھی مسلمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ اس واقعے سے یوں کہیں کہ اس کی نظر سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کی سماعتوں سے ہی گزر چکا ہوتا ہے، علماء سے سن چکا ہوتا ہے۔
لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ احد کا دن بھی یقیناً سخت تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سمجھ چکے تھے کہ ہمیں فتح مل چکی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے کہ دشمن نے بے خیالی میں پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کیا اور شدید جانی نقصان پہنچا اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دندان مبارک کو بھی صدمہ پہنچا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو واقعی سخت تھا اور بڑا سخت دن تھا وہ. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کو یاد فرمایا. جی. اور یہ طائف کا واقعہ تاریخ اسلام میں وہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور گلی بازار کے لڑکے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑائے گئے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ تمام پوری کائنات میں رب ذوالجلال جل جلالہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں. رب ذوالجلال جل وعلا نے جتنا مقام اور مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا. لیکن اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس قوم کے لوگوں نے یہ کیا کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے دین کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ ستم شعاری اپنائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. ایک غلام، ایک عاشق پر یہ کیفیت کتنی بھاری ہوگی کہ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. حضور کے مقدس نالین خون سے بھر چکے ہیں. محبوب بیٹھتے ہیں تو وہ ناہنجار کھڑا کر دیتے ہیں. حضور چلنے لگتے ہیں تو پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے. کبھی پیچھے سے آوازیں کسی جاتی ہے، کبھی گالی گفتار سے بات کی جاتی ہے. اور یہ اتنا سخت معاملہ تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن وہ دن تھا کہ جب طائف میں وہاں کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گیا، اسلام کی، دین حق کی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کی اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے گیا، تو انہوں نے بدلے میں میرے اوپر پتھر برسائے، یہاں تک کہ محبوب کے نالین خون سے بھر گئے. اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ رکن شورا نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ دیکھیں کسی کمزور کا معاف کر دینا یقیناً یہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن یہاں معاملہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی قدرتوں کے مظہر ہیں. حضور اشارہ کر دیں تو آسمان پر چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے. سرکار ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. محبوب حکم کر دیں تو پتھر پانی پر تیرتے ہوئے آتے ہیں. حضور حکم کر دیں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر زمین چیرتا ہوا محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. سرکار حکم کر دیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ محبوب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے. اور وہ کیا شان، کیا عظمت ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. حضور جو چاہیں رب ذوالجلال جل وعلا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یوں کہیں کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں. حضور یہ پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبل یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ عرض کرنے حضور آپ حکم کریں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اور حضور تمام اختیارات رکھنے کے باوجود گویا کہ ایک اشارہ ابرو کے منتظر تھے فرشتے. حضور ایک اشارہ کر دیں محبوب آپ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس طاقت اور اس اختیار کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ میری قوم کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ وہ افراد کہ جنہوں نے حضور پہ پتھر برسائے، اللہ اکبر. وہ افراد کہ جنہوں نے حضور کو لہو لہان کیا ہے، خون نکالا جنہوں نے. آج ہم ایک نارملی بھی انسان کا دیکھتے ہیں نا، کہیں تھوڑا سا پتھر لگ جائے، خون نکل آئے، وہ کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. اور ادھر میرے آقا ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم نازنی ہے، جن کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے زمانے کی قسموں کو قرآن میں یاد فرماتا ہے، ان کے چہرے کی قسموں کو رب تعالیٰ یاد فرماتا ہے. وہ پیارے پیارے آقا کس وجہ سے
نبی پاک علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم ڈھایا گیا؟ صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مان لو. حضور اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جنت کی راہ پر چل جاؤ، یہ جنت کی راہ ہے. حضور علیہ السلام پر اس لیے ستم کیا گیا کہ حضور علیہ السلام انہیں جہنم کی راہ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. ان لوگوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں، ان کی مجھے امید ہے اگر یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی. وہ سارے ستم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، وہ سارے دکھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، لیکن ان پتھر مارنے والوں کے لیے حضور نے بد دعا نہیں کی ہے. حضور بد دعا نہیں فرماتے ہیں. ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی جان کے دشمنوں کو بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے. یہ ہے انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرنا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بندہ کسی سے درگزر کر دے، کسی سے معاف کر دے. میں چاہوں گا استاد صاحب یہاں پر معافی کی بات ہی چل رہی ہے تو معاف کرنے کے جو چند ایک فضائل بیان ہو جائے تاکہ اس سے ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی اس پیاری ادا کو لیں. کبھی کوئی ظلم کر دیتا ہے، اتھارٹی ہے، طاقت ہے، معاف کر دینا. ہم بھی کیا جاتا ہے کہ ہم معاف کر دیں. معاف کرنے کا ذہن جب ہی بنے گا کہ جب ہمارے پیش نظر کچھ فضائل ہوں گے. کچھ فرمائیں. جی بالکل، جس کام کی فضیلت معلوم ہو اور فوائد معلوم ہو تو بندہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو معاف کر دیا کرتے تھے. تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ کا حق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ وہ منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا حق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو پھر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا بلا حساب حکم دیا جائے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والے ہوں. واہ 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 واہ. تو اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی غلطی کو جو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ ایسوں کو تو بعض دفعہ ولایت بھی مل جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث پاک ہے کہ ہر دور میں میری بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال 40 ہیں. نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے نہ ہی 40 سے. جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے. یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے. عرض کی گئی کہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی ان اولیاء کے، ان ابدال کے اعمال کیا تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا رتبہ مل گیا. جی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خاری کرتے. کیا بات ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ پاک کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ملے گا. اچھا ایک اور بھی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں، جس کو معاف کیا گیا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جی. تو واقعی جو ہے وہ جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے، اچھا جب محبت آ جاتی ہے تو دل کے اندر جو بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تو یہ معاف کرنے سے وہ بھی نکل جاتا ہے. آج کل لوگ کہا جاتے ہیں میرے دشمن بہت ہیں، میرے مسائل بہت ہیں. اس میں بندے کا اپنا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے. دشمن کیسے بنتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی سخت بات کہہ دیں، کسی کو سے زیادتی کر دیں، یا کوئی ہم سے کر دے اور ہم معاف کرنے کی طرف نہ آئیں. جی. تو اگر ہم معاف کرنے کا جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے تو یہ جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں اور قتل و غارت ہے، جھگڑے ہیں، یہ بہت سارے تو یوں ہی دم توڑ جائیں گے. اچھا اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی غلطیوں کی، یعنی یہ جتنی گفتگو ہے یہ تقریباً بڑی بڑی غلطیوں کی ہے. اچھا ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ معاف نہیں کرتے، جیسے گھر کے اندر ہے، یہ معافی والی بات ہی ہے. نہیں ہوتا. تو کھانا جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہ آئے، کوئی نمک مرچ زیادہ ہو جائے
تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم اچھے انداز سے کہہ دیں کہ آج جو ہے وہ آپ کے اچھے معیار کے مطابق کھانا نہیں بنا. جی ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ یہ اچھا معیار لائیں کہاں سے استاد صاحب؟ اللہ خیر فرمائے. تو بہرحال تو سچی تعریف تو کی جا سکتی ہے. سچی کی جا سکتی ہے. دیکھیں جس نے کھانا بنایا ہے اس نے اپنے معیار کے مطابق کوشش کر کے ہی بنایا ہے. جی دیکھیں چلے معیار کی بات نہیں کرتے, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا جیسے آج کل گرمی کے ایام ہیں جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ آپ نے باورچی خانے میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر گرمی میں کھانا تیار کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ تو ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے باورچی خانے میں ہوتی ہیں, یعنی یہ بات بھی تو کر سکتے ہیں نا, اور یہ سچی بات ہے. سچی ہے. ذرا آپ کو یا مجھے باورچی خانے میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی. تو سچی تعریف میں تارے نظر آ جائیں گے. جی بالکل. اللہ اور اچھی اور سچی تعریف جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پھر حوصلہ افزائی اس میں استاد صاحب کتنی ہے جی کہ حوصلہ افزائی کی جائے. حوصلہ افزائی سے بندے کی یہ تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے کھانا اچھا مل جائے, مجھے چائے اچھی ملے, تو یہ نسخہ ہے جو جائز تعریف بنتی ہے اور حوصلہ افزائی اچھی نیت کے ساتھ آپ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر آئے گا. آپ ایک دفعہ حوصلہ افزائی کی کوشش تو کریں. اچھا حوصلہ افزائی کے انداز اپنائے جا سکتے ہیں. آپ کبھی آپ کو اچھا لگا کھانا تو کبھی آپ پیسے نکالیں, 1000-500 کا نوٹ نکالیں, آپ گھر والوں کی یوں خدمت کر دیں, یوں آپ ان کو پیش کریں. کبھی ان کی جو ان کو چیز پسند ہے آپ ان کے لیے وہ لے کر آ جائیں. یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے کھانا آج بہت اچھا بنایا تھا, میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ آج یہ چیز لا کر دوں, آپ کو یہ پسند ہے. یہ بھی ایک انداز اپنایا جا سکتا ہے. الفاظ میں ایک اچھی تعریف کی جا سکتی ہے. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دن بدن کھانا اچھا ہوگا. ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں کہیں ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کہیں ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جہاں معاملات غلط بھی ہیں وہاں پر بھی ہم کہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے کہ بندے کو بہت آگے لے کر جاتی ہے. حوصلہ افزائی جو ہے نا ایک دن چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کے جو افراد ہیں نا ان ساروں کے لیے حوصلہ افزائی بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہر بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے. آپ بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ جب پہلا قدم رکھتا ہے آپ کی مسکراہٹ, آپ کا اسے ویلکم کرنا, آپ کا خوش ہونا اس بات پر کہ یہ اس نے آج قدم اٹھایا ہے, اسے شاباش دینا, اسے بلانا اپنی طرف, اس کے اندر ایک انرجی پیدا کرتا ہے کہ بچہ اگلا قدم اٹھانے کی طاقت ملتی ہے اسے. اگر آپ اسے ڈیگریڈ کر دیں تو شاید وہ بیٹھ جائے گا, نہیں چلے گا, دیر سے چلنا شروع ہوگا. آپ کی حوصلہ افزائی اسے آگے چلاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر آگے آپ بچہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں اسے وہ پھر آپ کے ہاتھوں میں آ نہیں رہا ہوتا, اتنا تیز ہو جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے یوں ہی حوصلہ افزائی ہے. آپ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے ہماری بہنوں بیٹیوں پر, جب بچی گھر میں کھانا بناتی ہے نا, پہلا کھانا بناتی ہے, تو آپ روٹی کو دیکھیں نا, وہ بڑی پیاری ایک نے بات کی تھی, کہا کہ مختلف ممالک کے نقشے بن رہے ہوتے ہیں. جی جی مختلف ملکوں کے نقشے بن رہے ہوتے ہیں. روٹی پہلی روٹی بنی ہے, اچھا کوئی اور دیکھے گا یہ کیا بنایا, لیکن باپ کھائے گا تو تعریف کرے گا, بھائی کھائے گا تو تعریف کرے گا. کیا بات ہے, یہ باپ کا جگرا ہوتا ہے نا. باپ کیا رہتا ہے, شاید بھائی بھی اگر قریب عمر کے ہوں گے تو وہ نقشہ ہی کہے گا, لیکن یہ ہے کہ باپ تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہاں اگر اس کی تعریف کی اس بیٹی نے مزید محنت کرنی ہے. تو حوصلہ افزائی انشاءاللہ گھر میں بھی امن قائم ہوگا, سکون قائم ہوگا, اور پھر یہی حوصلہ افزائی آپ کے دل میں اس چیز کو پیدا کرے گی کہ آپ کبھی ہونے والی غلطی کو درگزر کر دیں. ایک ہے جان بوجھ کر بار بار ہو رہی ہے, اس پہ تنبیہ ہوگی, سمجھایا جائے گا, لیکن پھر بھی احسن انداز میں سمجھایا جائے گا. کبھی درگزر, کبھی ہمیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ ادائیں یاد ہیں کہ جب کوئی کڑوا لے لیا تو آپ نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا, کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ کڑوا ہے یا کیا ہے. نہیں, یہی انداز اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم ان اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. محمد اسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے, درگزر. سید شاکب صاحب آپ سے یہ سوال ہے, آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے, ہم تو
किसी न किसी बात पर दरगुजर कर देते हैं, जो सामने वाला है वो नहीं करता। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि उन्हें किस अंदाज में समझाया जाए, दरगुजर की आदत उनको डाली जाए। हमें तो मदनी माहौल में यही सिखाया गया है, दरगुजर करना। क्या बात है, आपने बड़ा प्यारा पैगाम दिया है। तकरीबन यही हमारी गुफ्तगू हो ही रही है कि उन्हीं अफराद के लिए जो दरगुजर नहीं करते, और जो दरगुजर करते हैं उनकी तो चांदनी है, सुभान अल्लाह, प्यारे आका की प्यारी अदाओं पर अमल कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही अफराद को या उनको समझाने का एक अंदाज ये भी हो सकता है कि आप अगर उनसे मिले, आपने माफ़ कर दी, कोई मामला हो गया, तो उसको प्यारे आका की प्यारी अदा अच्छे अंदाज में समझा दे। क्या फरमाते हैं उस्ताद साहब, बसाओ का तो अब मामला हो गया ना दोनों के दरमियान में, तो अब ये समझाना चाह रहा है दरगुजर, ये माफ़ भी कर रहा है, मुमकिन है इसकी गलती भी ना हो, सामने वाले की गलती भी हो, इसने माफ़ भी कर दिया, मजलूम है इसने फिर भी माफ़ कर दिया, लेकिन सामने वाला वो फिर भी बदले पर बदला और इंतकाम पर इंतकाम, जुल्म पर जुल्म करने के लिए तैयार बैठा है, तैयार नहीं हो रहा ये दरगुजर के लिए। इसकी एक सूरत ये बनती है कि जो ऐसा कर रहा है, माफ़ करने की तरफ नहीं आ रहा जी, तो उसे तीसरा आदमी जिससे ये मोहब्बत रखता है, राबता है, रिश्ता है, तो उसे जो है वो कहा जा सकता है कि इसे ज़रा समझाएं, क्योंकि समझाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाज़ लोगों को हमें बराह रास्त समझाना मुफीद होता है और बाज़ को किसी के ज़रिए समझाना मुफीद होता है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को बाज़ दफ़ा हम समझा रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा माँ के ज़रिए जो है वो ये बात माँ के ज़रिए समझानी है जी। बिलखुसूस बच्चियों को जो है वो जो समझाना होगा वो वालदा के ज़रिए होगा। अच्छा, वालदा को चाहिए कि जो बच्चे बेटे हैं वो जो है बाप के ज़रिए समझाए। तो ये भी एक होता है कि हम किसी के ज़रिए जो है वो समझाने वाला सिलसिला करें। अच्छा, माफ़ करने के फ़ायदे ही वो जो मेरी बात हो रही थी घर में, तो अगर घर में कोई ऐसा हो भी जाता है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। एक शख्स जो है वो फौत हो गया और किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि माफ़ अल्लाह बेका, यानी अल्लाह पाक ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो उसने जवाब दिया कि एक मरतबा मेरे मिजाज के मुताबिक जो है वो खाना तैयार नहीं था, नमक ज़्यादा हो गया था और मैंने अल्लाह पाक की रिजा के लिए अपने घर वाली को माफ कर दिया। तो अल्लाह पाक ने मेरी इस नेकी को कबूल करके मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो ये कितनी बड़ी जो है वो आदमी के लिए खुशखबरी है कि अगर हम अल्लाह की रिजा के लिए इस दुनिया के अंदर, अच्छा बात मामूली है, बात मामूली है, हाँ हमारे यहाँ जो है बात आती है कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, फिर माफ, और यही चीज है कि वो जितना बड़ा जुल्म ज्यादती होती है इतना ही माफ करना मुश्किल होता है। अच्छा, जितना मुश्किल होगा इतना सवाब भी मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातें भी तो हैं जिसे हम माफ कर सकते हैं। अब जो है वो छोटी बात दफा कोई छोटी बात ही होती है और हम आग भगोला हो रहे होते हैं, यानी इतना गुस्सा करने वाली बात होती नहीं है जितना हम महसूस कर रहे होते हैं। तो इसमें भी अपने आप को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जी। एक और कॉल लेते हैं, अगले कॉलर क्या कह रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर। मेरा सवाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाती बदला लेने की बजाय हमेशा किस अमल को तरजीह? जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया, मुआफ करने को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी है। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम फहद अली है, मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ। कुलियात प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा शाह साहब से सवाल ये है कि एक देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर सख्ती से खींची, आपने उसके साथ क्या बर्ताव किया? जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जी इब्राहिम भाई। जी, यूँ अफ़ो दरगुजर के तो कसीर वाक़यात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में। खैर, हमारे मोहतरम ने जिस वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाई है वो एक एराबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने एक चादर थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, तो उसने जो है वो सख्ती के साथ खींची थी, जिससे पाक महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर जो है वो खराश पड़ गई। क्योंकि बसा औक़ात कपड़ा भी सख्ती के साथ खींचा जाए तो वो भी एक निशान छोड़ जाता है, तकलीफ़ देता है। तो उसने अर्ज़ की कि अल्लाह पाक ने जो आपको माल दिया है उसमें से मुझे भी अता करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगरचे तकलीफ़ पहुंची थी, वो चादर के कोने से जो है वो निशान पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कोई बदला लेने की बजाय या गुस्से का इजहार फरमाने की बजाय साहब इकराम को हुक्म दिया कि इसे अता कर दिया जाए। हुजूर इस पर मुस्कुराए थे। तो ये अंदाज था महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफिरों के सितम हंस के सहते रहे, काफिरों के सितम हंस के
कहते रहे फिर भी हर आन हक बात कहते रहे। कितनी मेहनत से की तुमने तबलीग दी, कितनी मेहनत से की तुमने तबलीग दी। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह। एक और कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम अनीस अंसारी है, मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहता हूँ। मेरा ये सवाल है कि ग़ज़वा ओहद में दुश्मनों की ज़्यादती के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की तालीम दी? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमा दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, इब्राहिम भाई ने इसका तो जवाब दे दिया हुआ। जी उसमें तज़किरा हो चुका है। बाद में जो ग़ज़वा उहद के बाद जिन लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसके बाद ऐसे हैं जिन्होंने बाद में आकर इस्लाम कबूल किया, जैसे ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस वक्त जो है ये कुफ़ार की तरफ से थे, उस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। फिर इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया, दामन महबूब में आए और कलमा पढ़ा हुजूर का। तो सरकार ये जो पीछे से आना था, जी ये उन्हीं का दरे से जो आना था पीछे से, जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने यूं हुआ कि मुसलमानों को लगा कि हमें फतह मिल गई है, तो अब वो माले गनीमत ले रहे थे, जब एक जगह पर जमा हुए, पीछे से जो दरे के पीछे से आना था, ये हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा था। इन्होंने आकर फिर हमला किया और फिर एक जो मुसलमानों को हजीमत का सामना करना पड़ा, तो ये मशवरा हजरत खालिद बिन वलीद का था। यानी ये एक बड़ा काम था। हम मतलब मुसलमान तो समझे ना कि ये तो काफिर हार चुके हैं, वो चले गए, भाग गए वो, लेकिन उस वक्त में आप खुद सोचें कि जब सब कुछ उनका लुट चुका हो और अब वो इस कैफियत में भी अपने आप को स्टेबल कर चुके हों, खड़े हो चुके हों और फिर दोबारा हमले के लिए तैयार हों, ये आसान नहीं होता था हमला करना। इसके लिए पूरी प्लानिंग होती थी, तैयारी होती थी। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशवरा था। फिर यही हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बने सहाबी रसूल बने, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, फिर इनकी शान के भी क्या कहने। सुभान अल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम शायान है, मैं कराची के एरिया मलिर से बात कर रहा हूँ। मेरा शाह साहब से ये सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक फरमाया? जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहूँगा उस्ताद साहब, फ़तह मक्का के दिन जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था, इस पर फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे, तो आपका अंदाज़ बड़ा प्यारा था। वाह। ज़रा गौर करें कि आपको फ़तह हासिल हो रही है और आप बड़े तमतराक तरीके से भी दाखिल हो सकते हैं जी, लेकिन आपकी आज़ी और इनकिसारी ये है कि जिस ऊँट पर सवार हैं, ऊँटनी पर सवार हैं जी, तो उसकी आपने अपना सर आज़ी की वजह से इस तरह झुकाया हुआ है कि आपकी मुबारक दाढ़ी जो है वो कोहान पर लग रही थी। तो ये यानी आजिज़ी की इंतहा है। आमतौर पर जब किसी को थोड़ी सी भी दुनियावी तौर पर भी कोई ऐसी चीज़ हासिल हो जाती है, यानी हमारे मुआशरे के अंदर भी जी, तो वो उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो जो है उसका एक अंदाज होता है जी। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज देखिए कि फतह है और फतह के बावजूद आप आज़ी उनके सारी का पैकर बने हुए हैं। और जब जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सारे कुफार आपके सामने होते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने सर झुकाया हुआ होता है, नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं और डर भी रहे होते हैं कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया कि तुम मेरे बारे में क्या तुम्हारा ज़हन है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में अच्छा ही गुमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये देखे ना अंदाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दर गुज़र का इतना मशहूर है कि काफिर भी जो है वो उम्मीद किए हुए हैं कि आज हमारे साथ कोई अच्छा ही सलूक होगा, अच्छा ही होगा, और फिर हुआ भी ऐसा ही। और फिर उन्होंने जो कलिमात के वो कलिमात भी बड़े अच्छे हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो है वो तारीफ जिन अल्फाज से की जी, तो कहा कि नबीयुन करीम, वाह, कि आप जो है करीम नबी हैं, व अखुन करीम,
वाह اور ہمارے کریم بھائی ہیں. اور پھر اگلی بات کہی وہ ابن اخن کریم، ہائے ہائے آپ جو ہے کریم بھائی کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کریم تھے، ان کریم ابن کریم ہیں. واہ 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 سبحان اور وقد قدرت، اور آپ ہم پر قدرت بھی رکھتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی. اللہ اکبر. اور وہ قرآن مجید میں ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. واہ یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لا تثریب کا جو یعنی خوشخبری ہے یہ بہت بڑی، کیا بات ہے. اور آپ معافی جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. اور اسی کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ کفار جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا جی جی کہ حضرت ابو سفیان یہ کفار کے سردار تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جو ہے وہ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. جی. اور جب جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ کی طرف تشریف لائے تو یہ دونوں جو ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا. اور حضرت ابو سفیان نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی دیکھیے کہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے. واہ واہ کیا بات. کتنا بڑا جگرا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے والے یہی بات مشہور تھی. اور یہ جو ہے وہ سارے اہل مکہ کے سردار بھی ہیں لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے خاندان سے ہی ہیں، قریشی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قدم یہ کتنا بڑا قدم ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بظاہر جو دشمن تھے ان کے گھر کو جو ہے وہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے امان کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. مزید چلیں گے ناظرین. آج پھر ہم ایک بار فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں آپ کو بات کریں گے. سیگمنٹ ہے ہمارا فوڈ اپڈیٹ. آج ہم بات کریں گے بنانا یعنی کیلے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ آتا کیسے ہے، پکتا کیسے ہے، یہاں پر بکتا کیسے ہے، اس کا پودا درخت کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور اس پر کتنی محنت ہوتی ہے اور ایک پودا کتنی بار پھل دیتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے طبی کیا فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا مناظر ہیں یہاں کے. نارملی یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ کو چاٹ جو بناتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسٹرڈ وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح اس کا شیک بنا کر بھی پیا جاتا ہے. تو مختلف انداز میں کیلے کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ورائٹیز بھی جو ہے وہ مختلف ہے، ریٹس بھی مختلف ہوتے ہیں اور کبھی کبھار تو یہ 300-400 روپے درجن بھی ہو جاتا ہے. آج کل کیا درجن چل رہا ہے؟ آج تقریباً 80-70 روپے درجن منڈی میں بک جاتا ہے اچھا کیلا. یہ 2200 2500 2400 روپے پیٹی ہے بابا. تو پیٹی میں کتنے وہ تقریباً 35-36 درجن ہے پیٹی میں. 5-6 دن میں پک جاتے ہیں. خرید کے کاٹ کے بھر کے اسٹور میں لگا کے 400 روپے ایک پیٹی کے اوپر خرچہ ہے. تو اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے نہیں، ایک ہی رہتا ہے ریٹ؟ نہیں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ 4000 کا بھی بک سکتے ہیں، 3500 کا بھی بک سکتے ہیں. ابھی تو سیزن ہے، 2200-2300 روپے کا پیٹی ہے. پکاتے کیسے اس کو؟ کاربیٹ لگاتے ہیں؟ نہیں، اس کا اپنے کیمیکل آتا ہے جو اس کا مشین آتا ہے، اس مشین کے اندر کیمیکل ڈلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کولنگ سے پکتا ہے. درخت پر بھی پکتا ہے یا کچے ہی اترتے ہیں؟ یہ کچے اترتے ہیں، درخت پہ نہیں پک سکتے. جیسے آم ہوتے ہیں نا، آم تو کاربیٹ سے پکاتے ہیں. صحیح ہے. یہ کاربیٹ سے نہیں پکتے، کیمیکل سے پکتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ کھانے والا ہے یا مطلب چاٹ وغیرہ میں استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ ہر چیز میں استعمال ہوتے، شیک کے بھی استعمال ہوتے، چاٹ کے لیے استعمال ہوتے، ایسے بھی لوگ کھا لیتے. چلے جی، شیک کی بات ہوئی ہے تو پیچھے آپ شیک بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوگے. جو مریض ہوتے ہیں نا ان کے لیے فائدہ مند ہے. جن کے دانت کمزور ہیں تو یہ بہترین پھل ہے. بالخصوص جو نو مولود بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ
بنانا یہ کھلایا جاتا ہے اور بے شمار اس کے فائدے ہیں، کیلشیم سے بھرا ہوا ہے، اور بالخصوص جو مطلب ڈائٹ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں وہ کیلے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ فائدہ مند بھی ہے، تو اس لیے کیلے کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سمجھیے کہ 12 مہینے کا پھل ہے۔ یہ زیادہ کس علاقے میں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ زیادہ سندھ کے علاقے میں بہت زیادہ ہے، ٹنڈو لائر، ٹنڈو محمد خان، یہ اپنا مٹیاری، ان علاقوں میں بہت زیادہ یعنی گرم علاقے جو ہیں وہاں زیادہ ہوتا ہے، وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ پنجاب میں تو بہت کم ہوتا ہوگا۔ پنجاب میں ہے ہی نہیں، اچھا، پنجاب میں نہیں ہے جی۔ تو بلوچستان میں تو دیگر بلوچستان میں بڑے پھل ہیں سارے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے؟ بلوچستان میں کیلا بھی ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ جب ایک پھل لگ گیا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر ہاں 5 سال تک آتا رہتا ہے، مطلب اس کو درخت اگانے کے لیے 1 سے 1.5 سال لگتے ہیں، زمین سے آپ اٹھاؤ گے اس کو، ٹھیک ہے، پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہی نکل آتا ہے۔ پھر وہی نکل آتا ہے۔ تقریباً 5 سال تک زمین کمزور ہوتی جاتی ہے نا، جب تک زمین مضبوط ہے، اس کے اوپر پھل نہیں بنائے آپ نے، بناوٹ اس کی سجائی، تو 4 سے 5 سال 6 سال بہت خوبصورت، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو آدھا ختم کرنا ہوتا ہے، نیا کرنا ہوتا ہے، آدھا پرانا چلتا رہتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ وہاں نیا اٹھے گا، پھر پرانے کو ختم کر کے یہاں سے نیا اٹھنا شروع کر گیا، اس طرح پھر ساری زندگی پر جب تک اللہ نے چاہا تب تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں، ان میں غور کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرے، پھر اللہ پر اور بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فائدے بتائیں گے کچھ؟ اللہ کا ہر نعمت فائدے مند ہے بھائی، اس میں ہم برائی نہیں بول سکتے۔ ہاں ظاہری بات ہے، برائی اللہ کی نہیں۔ چلے جی، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے، اور اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نارملی کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں یار عجیب ہے، پھیکا ہے، یہ ٹھیک ہے، اچھا لگے تو چیز کھا لینی چاہیے، نہ لگے تو ہاتھ اپنا روک لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، پسند نہ ہوتا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، ہاتھ اپنا روک لیتے تھے۔ تو یہ جنرلی بات ہے، فروٹس کی نہیں ہے، کھانا کوئی بھی ہو، گھر میں ہو، آپ کہیں مہمان جائیں تو عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حسن بھی رکھا ہے، اس میں مٹھاس بھی ہے، اور اس میں بے بہا فائدے ہیں۔ یہاں تو آپ نے ساری چیزیں دیکھ لیں کہ کس انداز میں یہ تیار ہو رہا ہے، پک رہا ہے، آگے جا رہا ہے اور بک رہا ہے، اور پھر مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ اب مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ وہاں دکانوں والے، ٹھیلے والے اس کو کس انداز میں بیچتے ہیں، اور اس کے یہاں اور وہاں کے اعتبار سے ریٹس میں کیا ڈیفرنس ہیں اور کیا انداز ہیں، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ کیسے بیچ رہے ہیں کیلے؟ کیلے 100 روپے درجن، 80 روپے درجن۔ 100 روپے والے کون سے ہیں، 80 روپے والے کون سے ہیں؟ 100 روپے درجن یہ ہے، اچھا، 80 روپے درجن یہ ہے، یہ والے 80 روپے؟ یہ 80 روپے۔ بھائی یہ 80 روپے دے رہے ہیں، 150 کا 2 دے رہے ہیں، اور یہ 100 کے 2 دے رہے ہیں، 60 روپے دے وہاں سے بڑھ رہے، یہ 80 کا بیچ رہے ہیں۔ آپ کا خرچہ بھی تو ہوتا ہوگا نا آنے جانے کا؟ اللہ پاک دے رہا ہے نا، اللہ نظام چلا رہا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ یہ پورا سال کیلے ہی بیچتے ہیں یا کچھ اور بھی کام؟ نہیں، پورے 12 مہینے کیلے ہی بیچتے ہیں۔ مزید چلیں کہ ناظرین، ہم نے آپ کو یہاں آج منڈی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت نعمت بنانا یعنی کیلا، اس کے بارے میں کوشش کی ہے کہ اچھی انفارمیشن دیں، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے طبی کیا کیا فائدے ہیں، وہ بھی چند ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ مزید امید ہے ہمارے شاہ صاحب کے پاس اسٹوڈیو میں آپ کے لیے بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہی ایسی کہ ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے مبلغین ہیں وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے ہمارے عاطف بھائی سے سنا، ماشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی منڈی میں تھے، پہلے تو بتائیں عاطف بھائی صحیح تھا نظام؟ نظام تو ظاہری بات ہے، وہ بارشوں کے بعد ہم گئے تھے تو تھوڑا اوپر نیچے تھا، اچھا، باقی ہاں اتنا تھا کہ ہم مطلب ہمارے لیے آزمائش والا معاملہ ہوا نہیں۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ یہ کچھ آئے ہوئے ہیں جی، ہماری ٹیم لے کر آئی ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ میں پہلے استاد صاحب کو پیش کر دوں، عدنان بھائی بھی اس میں سے ماحول بنا سکتے ہیں کھانے کا۔ جی ماشاءاللہ، یہ ابراہیم بھائی اور عاطف بھائی کے لیے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم یہ کھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ اللہ نے چاہا تو ہم بتائیں گے بھی کہ اس کی کیا کیا برکات آپ لے سکتے ہیں۔ کیلا یہ ایک نہایت مقبول، غذائیت بخش اور سستا پھل ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا عاطف بھائی ماشاءاللہ منڈی میں ادھر 2200-3600 کی پوری پیٹی کا کہہ رہے تھے آپ؟ جی جی تقریباً۔ پیٹی میں تو آتے نہیں ہیں یہ، وہ پیٹی کریٹ بناتے ہیں نا لکڑی کے، تو وہ کچے ڈال دیتے اس میں، اور پھر وہ پورا اس کو تیار کرتے ہیں، سٹور کے اندر وہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے وہ بناتے ہیں اس میں تقریباً 45-46 درجن۔ ابھی بھی تقریباً میرا خیال ہے 100-150 روپے کے درجن یہاں کراچی میں تو مل رہے ہیں۔
मंडी में तो सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ तो यहाँ पर 120-100 रुपया 20 से तक। जी जी। बहरहाल ये बताते हैं जी। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिएगा ये मवाद मुख्तलिफ वेबसाइट से जमा किया गया है। बयान हम जो कर रहे हैं, आप अगर इस्तेमाल करें इससे कबल आप माहिर हकीम से या जो माहिर ग़ज़ाइयात हैं इनसे ज़रूर आप राब्ता करके फिर ही इसका इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मल अगर आपको डाइट के लिए या किसी भी एतबार से इस्तेमाल करना है, बतौर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से, अपने हकीम से लाजमी मशवरा कर लें। इसमें वाफर मिकदार में तवानाई है, विटामिन है और फाइबर इसमें मौजूद होता है। अच्छा, केले की जो ग़िज़ाइयत है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, पोटाशियम है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, कुदरती शक्कर है, ग्लूकोज है वगैरह। अच्छा, इसके चंद एक फ़वाइद भी समाअत फरमा लें। फौरी तौर पर इसके इस्तेमाल से बंदे को तवानाई मिलती है, दिल को सेहत देता है, यानी दिल की सेहत के लिए बड़ा ये बेहतरीन है, चूंकि इसमें पोटाशियम दिल की धड़कन को मुतवाज़िन रखता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। निज़ाम हाजमा इसके लिए ये बड़ा बेहतरीन है। फाइबर ये कब्ज को दूर करता है और आंतों की सेहत को ये बेहतर करता है। मैदे की तज़ाबियत को ख़त्म करता है। जी हाँ, और इसका एक कमाल यह है कि मैदे के ऊपर एक झिल्ली, जो हिफाजती झिल्ली होती है, इसकी ये तह चढ़ाता है। अक्सर अफराद वो कि जिनको अल्सर हो जाता है, बार बार ये एसिडिटी का जो शिकार रहते हैं, इतनी कसरत के साथ ये एसिडिटी होती है कि फिर ये एसिडिटी अल्सर में तब्दील हो जाती है। अल्सर एक यूं कहें कि जख्म है, जो मैदे का जख्म होता है। तो ये मैदे की तज़ाबियत को और अल्सर में ये आराम लाता है और मैदे की उस झिल्ली को बेहतर करता है जो अल्सर की वजह से मुतासिर हो चुकी होती है। ज़हनी सुकून और नींद में बेहतरी लेकर आता है। लेकिन याद रखिएगा कि वज़न बढ़ाने में भी इसका पूरा किरदार है। जो अफराद वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो इसके इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर, अपने तबीब के मशवरे से ही। ब्लड प्रेशर में ये कमी करता है। पोटाशियम ज़्यादा और सोडियम कम होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये मुफीद है। खून की कमी में मुफीद है ये, कि जब खून की कमी हो जाए ऐसे अफराद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। इस्तेमाल नॉर्मली आप सादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मेरे सामने है। चलें, मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह लेता हूँ, जब आपकी फरमाइशें लूंगा फिर मैं साथ साथ इंशाल्लाह ये साथ लूंगा। केले का शेक बनाकर भी आप ले सकते हैं। दूध और शहद या खजूर के साथ मिलाकर मजीद ताकत बख्श ये मशरूब बनता है कि आप इसका शेक बनाएं। अच्छा, उस शहद, चीनी की जगह आप शहद डाल दें या खजूर डालकर आप इसका बनाएं। अच्छा, इसका लुत्फ भी, टेस्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त होता है और साथ सेहत के एतबार से भी बड़ा ज़बरदस्त है। केले का हलवा और खीर ये बनाकर आप अपने बच्चों को खिलाएं, बूढ़ों को दें। ये नरम ग़िज़ा है और बेहतरीन ये ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल अच्छा, आप डाइट में अगर आप शामिल करना चाहें तो ये बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। याद रखिए कौन से अफराद क्या कर सकते हैं। जो ज़ियादतीस के मरीज़ हैं, यानी जो शुगर पेशेंट है, इनके लिए है कि ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर शक्कर होती है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा केले खाने से कब्ज या पेट फूलने का मसला हो सकता है। रात को सोते वक्त खाने से बाज़ लोगों को बदहज़मी या गैस की शिकायत हो सकती है। लिहाजा इन एहतियातों को मलूज़ खातिर रखें जो हमने बयान किए हैं। याद रखिएगा कि आप सब कुछ ये सुन लेने के बाद अमल करने का जब इरादा करें, डाइट के तौर पर, ग़िज़ाइयत के तौर पर जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एतदाल में रहकर करेंगे। नॉर्मली हम जहाँ फ्रूट लेते हैं, एक अद ले लिए, दो ले लिए, इसका तो इशू नहीं है। लेकिन जब आप बतौर डाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने तबीब से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई मरीज़ है, मरीज़ के लिए जिन ग़िज़ाओं से डॉक्टर मना कर देते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से लाजमी इसके इस्तेमाल से पहले मशवरा कर लें। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आपकी कुछ कॉल्स लेते हैं जी। क्या हाल है साकिब भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? साकिब भाई, सैयद अरसलान अर्ज कर रहा हूँ बाबुल मदीना कराची से। माशाल्लाह खुले आग का मौजू भी बहुत प्यारा है, मदीना। और मुझे एक आपसे फरमाइश करनी थी अदनान भाई से कि मुझे कलाम सुना दीजिए, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात है जी, तो ये सब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं।
میری عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. محمد دلشاد قادری اتاری. کیا بات ہے جی دلشاد بھائی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام عادل احمد اتاری ہے، میں حیدرآباد کا اسلام سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. تو میری عدنان بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے کو ایک کلام سنا لے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیر. پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی. آپ یہ بتائیں کہ پہلے سوال ہے یا فرمائش ہے؟ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آپ کی فرمائش ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. محمد عدنان حسن قادری اتاری. میں حافظ آباد کے ضلع وڈار بٹیا میں رہتا ہوں. گزارش ہے کہ کلام سنا دے چن چڑھیا آمنہ دلال دا. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے. ٹھیک ہے جی. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال ہے کہ بعض اوقات بچے کچھ ہٹ کر کام کر لیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، یا کسی کو کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں، جس وقت ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ بچوں کو اس عمل پر کوئی ری ایکٹ کریں. اچھا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ استاد صاحب یہ کیفیت نارملی گھروں میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. بچے آپ کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، بچے نے آ کے آپ اپنا کام کرنا شروع کر دینا ہے، کیا کریں؟ اس میں حکمت عملی سے جو اس کی ماں ہے اسے کہا جائے کہ اس کو سنبھالے، اور اس وقت جو ہے اپنے کام میں مصروف رہیں، اور بعد میں بچے کو اچھے انداز سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اور اس میں بچوں کے معاملے میں بہرحال جو ہے وہ کافی تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم جو اس طرح بار بار اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہیں گے تو پھر ان کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے دل میں آپ کا کوئی بغض بیٹھ جائے، اور یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو، باپ کو یا والدہ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا تو پھر بعض دفعہ اس کے لیے کافی نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے. اس کی تربیت بھی پھر بہتر انداز سے نہیں ہو پاتی. تو اس سلسلے میں سچی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے بھی ٹریننگ لینی چاہیے. اور امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے تربیت اولاد. اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی جو ہے وہ ٹریننگ میں آپ کی مدد کرے گا. تو اس کا اگر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز. اچھا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے اندر بھی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی مدنی پھول ملیں گے. سبحان اللہ. میسج ہے جی، مجھے کلام باہو سنا دیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرما دیں. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. حافظ نذیر احمد چشتی صاحب ہیں جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں تمام مبلغین بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی. نظر بد سے بھی اللہ پاک بچائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی پیاری پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے چشتی صاحب. میرا نام سید محمد احمد اتاری ہے جی، اور میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خاک مدینہ ہوتی اس کلام کی فرمائش ہے جی. اچھا، حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیلوی صاحب ہیں جی. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اس کلام کی فرمائش ہے جی. کلام سنا دیں. کون سا جی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. نعت، یہ نعت سنوا دیں. ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ. عمران مقصود بھائی ہیں جی. میرا نام محمد ہے. ماشاءاللہ جی، پروگرام بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کلام پڑھنے کا انداز بہت پیارا ہے. اسی طرز پر سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ہمارے عدنان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اس کلام کو لیا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ
आज एक नए अंदाज में, बल्कि यूं कहें कि मेरी रिक्वेस्ट पर ही इन्होंने इस अंदाज को लिया। और काफ़ी टाइम से मैंने कहा हुआ था अदनान भाई को कि अदनान भाई इस तर्ज पर आप मुझे यही वाला कलाम सईदी आला हज़रत का सुनाया, माशाल्लाह इन्होंने सुनाया। फेसबुक के नाज़रीन भी हमारे साथ होते हैं, कुछ आपके कमेंट्स भी ले लेते हैं। जुनैद फैसल भाई हैं जी हमारे साथ, अच्छा जी माशाल्लाह कहकर ये हौसला अफजाई कह रहे हैं। अल हक़्क़ुल इमरान, अल्लाह पाक तेरी तमाम नेमतों पर तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। फैसल भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत नवाजिश जी आपकी, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज अत्तारी हैं, ये भी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं जी। इमरान अल्ताफ़ भाई हैं, ये भी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। सलीम अत्तारी भाई हैं, मोहसिन सईद भाई हैं, माशाल्लाह ये इस्लामी भाई हमें कमेंट्स करते हैं, बाज़ फरमाइशों का भी कह रहे होते हैं और बाज़ आशिकान रसूल हमें हौसला अफजाई भी करते हैं। अच्छा, आपकी हौसला अफजाई माशाल्लाह ये होती रहती है। एक अंदाज़ ये भी अपना लें कि इस नेकी की दावत को आगे शेयर भी कर दिया करें। आपके सामने जो हमारा पेज आता है मदनी चैनल लाइव के नाम से जो पेज है जिस पर आप कमेंट्स करते हैं, इसको एक मरतबा शेयर भी कर दिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह आपके जो फॉलोवर्स हैं इंशाअल्लाह उन तक भी ये नेकी की दावत पहुंच जाएगी। अदनान भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम जी। सल्लुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, सदा बोते घरे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा, हाँ दिने राती, ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा, हाँ दिने राती, मेरे दिल विच सजण वसदा, मेरे दे ठरे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, दुआ मंगिया करो संगियो, किथे मुर्शिद न रुस जावे, दुआ मंगिया करो संगियो, किथे मुर्शिद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर सुत, जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जीवे भी मरे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, चंद चढ़िया मना दे लाल दा, चंद चढ़िया मना दे लाल दा, चंद चढ़िया मना दे लाल दा, लाल दा, लाल दा, लाल दा, चढ़िया मना दे लाल दा, चढ़िया मना दे लाल दा, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदाई कि अब्दुल्ला के घर से चढ़िया मना दे लाल दा, चढ़िया
दे लाल दा चरण चढ़िया चरण चढ़िया चरण चढ़िया चढ़िया चंचड़िया 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 बिना दे लालिदा चंचड़िया बिना दे लालिदा चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया आमना देख कर मुस्कुराने लगी हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी आमना बीबी सबसे ये कहने लगी चल चढ़िया आमना दे लालिदा चल चढ़िया आमना दे लालिदा चंचड़िया 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 चल चढ़िया आमना दे लालिदा चल चढ़िया आमना दे लालिदा सरकार की आमद दिलदार की आमद बरखब हुजूर की आमद बरखब मुरनूर की आमद बरखब सब झूम के बोलो सब झूम के बोलो गज मच के बोलो और ऊंचा बोलो गज मच के बोलो मरहबा चल चढ़िया आमना दे लालिदा चल चढ़िया आमना दे लालिदा लालिदा चल चढ़िया आमना दे लालिदा चल चढ़िया आमना दे लालिदा चंचड़िया 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 चरण चढ़िया 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 लालिदा अल्लाह आपको सलामत रखे अदनान भाई। टॉपिक की तरफ आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र। आतिफ भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अफ़्व दरगुज़र के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सुना है। क्या समझते हैं कि इस दरगुज़र करने के लिए, अफ़्व दरगुज़र की इस सिफत को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे अंदर ये सिफत आ जाए? सैर हासिल तो गुफ्तगू हमने तकरीबन करने की कोशिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक करीमा है उनको अपनाने की कोशिश की जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसे हासिल करने की कोशिश की जाए। देखिए, हर कोई भी काम है वो नरमी से ही होता है। कहते हैं ना, वो शेर भी है, फला हो कामरानी नरमी हो सानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो कोई भी मामला हो, किसी भी अंदाज का हो, अपने अंदर नरमी पैदा कीजिए। जब इंसान अपने अंदर नरमी पैदा करता है, रकीकुल कल्ब हो जाता है, तो फिर ये अफ़्व दरगुज़र वाली जो सिफत है उसके अंदर पैदा हो जाती है। नबी हदीस पाक है, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रफ़ीक है, युहिब्बुर रिफ़्क़ा, और नरमी को पसंद फरमाता है। और फिर फरमाया कि नरमी के ज़रिए जो चीज़ अता की जाती है वो सख्ती पर अता नहीं की जाती, और नरमी पर जो अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाता है वो किसी और चीज़ पर अता नहीं फरमाता। और जिसे नरमी अता कर दी जाए तो उसके लिए फरमाया गया कि उसे भलाई अता कर दी गई, और जिससे नरमी ले ली जाए तो गोया कि उससे खैर जो है वो वापस ले ली गई। तो कोई भी मामला हो, किसी भी अंदाज का हो, तो नरमी से काम लीजिए, नरमी से समझाने की कोशिश कीजिए। ज़ाहिर बात है
جس کے اندر جو نرم دلی ہے وہ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کا آنکھوں کا تارا بھی بن جاتا ہے. سخت مزاج کو لوگ پسند نہیں کرتے, اس سے بات کرنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کو کئی کام پڑ بھی جائے نا تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یار اس سے بات کروں گا تو آگے جو نا وہ منہ بنا کے بات کرے گا, جانے سے پہلے اس کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں تو بات کرنے کا کیا فائدہ. اور لیکن اگر کوئی نرم خو ہے, نرم مزاج ہے, تو بھلے اس سے جتنی مرضی انسان کو نفرت ہو, کچھ بھی ہو, تو انسان اس کے پاس چلا جاتا ہے, یار میں کچھ بھی بول لوں گا نا تو یہ آگے سے سن لے گا میری بات. اور نرم جو دل بندہ ہوتا ہے, رقیق القلب ہوتا ہے, لوگ ویسے ہی اس کے پاس آتے ہیں. ایسے ہی سخت دل آدمی کے پاس تو بندہ آنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو نرمی عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کی ایسی تھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک کی وہ آیت میرے ذہن میں ابھی آنی رہی جس میں خذل افوا وعمر, اور اللہ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ عفو درگزر سے آپ کام لیجئے, وعمر اور انہیں حکم دیجئے, عرفہم بھلائی کا, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے آپ درگزر کیجئے, اعراض کیجئے. میں جس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا حولہم, کہ اگر آپ سخت مزاج, تندرو اور سخت دل والے ہوتے, لانفضوا تو یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس نہ آتے. جی تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نرم دلی ہی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھے کہ ایک ایسا وصف تھا, خوبی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی کمالات ہیں نا وہ سب سے جدا ہی ہیں, الگ ہی ہیں. جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا کسی کو عطا ویسا فرمایا ہی نہیں. تو حضور سب سے بڑھ کر نرم دل تھے, اسی لیے جو آپ کے دشمن تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے نہیں دیکھا تو جان لینے والے تھے, اور جب قریب سے دیکھا تو اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے, وہ جو جان لینے والے تھے وہ دینے والے بن جاتے. کیا بات ہے, اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک یہ پیاری پیاری ادائیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, آپ طاقت رکھتے ہیں, آپ کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں, میرے آقا کی پیاری اداؤں کو اپنا لیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف فرمائیں. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کتنی مرتبہ ہم معاف کریں خادم کو. حضور دوسری مرتبہ بھی خاموش. تیسری مرتبہ سوال کیا گیا. جب تیسری مرتبہ کہا حضور نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ, ایک دن میں 70 مرتبہ, یعنی بار بار اسے معاف کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ ہمیں ان پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم, دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی